اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک کی سورہ صاد آیت نمبر 44 میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر اس طرح سے بیان ہوتا ہے: اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے والد کا نام زار یا زرع تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے تھے۔ دادا کا نام عیسو، ادوم اور پردادا حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بیٹے کو شکار کا گوشت اپنے ہاتھ سے پکا کر کھلانے کی خواہش ظاہر کی تھی تاکہ وہ ان کو بہت ساری دعائیں دیں۔ یہ ایک طرح کا امتحان تھا، مگر عیسو کی والدہ کو حضرت یعقوب بہت پیارے تھے، سو انہوں نے حضرت عیسو کے واپس آنے سے پہلے ہی حضرت یعقوب کے ذریعے کھانا تیار کر کے پیش کر دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اس وقت ظاہری بینائی بحال نہ تھی۔ کھانا کھا کر حضرت یعقوب کو عیسو سمجھ کر بہت سی دعائیں دی، جس میں ان کے پیغمبر ہونے کی دعا بھی شامل تھی۔ جب عیسو نے کھانا تیار کر کے پیش کیا تو آپ سمجھ گئے کہ بات کیا ہے۔ تب آپ نے حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دعا تو کوئی اور لے گیا، لیکن میں تم سے بھی خوش ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ اللہ تمہاری نسل میں نبی ضرور مبعوث کرے گا۔ اسی دعا کے نتیجے میں اللہ نے آپ کے پوتے حضرت ایوب علیہ السلام کو نبوت کے درجے پر فائز کیا تھا۔ اب اس صبر و شکر کی بلندیوں کو چھونے والے نبی کے حالات سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ آپ کے دادا عیسو بھائی یعقوب علیہ السلام سے ناراض ہو کر اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس حجاز ہجرت کر گئے تھے اور چچا زاد بہن بشامہ سے شادی کر کے مکہ سے قریب کوہ شعیر یا ستراتا کے علاقے میں آباد ہو گئے تھے۔ روایت ہے کہ یہاں کی زمین مٹی کا رنگ سرخ تھا۔ دوسری روایت پہ ہے کہ عیسو جب پیدا ہوئے تو ان کا رنگ سرخ تھا، اس لیے آپ کا لقب ادوم کہلایا اور آپ کی قوم کو بنو ادوم کہا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق اسی ادومی قبیلے سے تھا۔ قرآن پاک کی دو صورتوں سورہ انعام آیت 25، سورہ نساء آیت 163 میں آپ کا نام لے کر اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ باقی دو صورتوں سورہ صاد آیت 41-44، سورہ انبیاء آیت 83-84 میں آپ کی آزمائش اور بیماری کا ذکر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے نہایت ہی صابر و شاکر اور برگزیدہ بندے تھے، اس لیے صبر ایوبی کی اصطلاح آج تک استعمال ہوتی ہے۔ بنی ادم چاند اور سورج کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر آپ کو نبی مبعوث فرمایا تھا۔ آپ کی 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے تھے۔ شیطان تو بنی آدم کا ازل سے ہی دشمن چلا آ رہا ہے۔ بندگان خداوند تعالیٰ کو بہکانا اور آزمائشوں میں مبتلا کر کے گمراہ کرنا اس کی ازلی خصالت ہے۔ عام مسلمان بزرگان، اولیاء اور انبیاء کو بھی گمراہ کرنا یہ اپنا فرض سمجھتا ہے۔ تا قیامت اس مردود کا انسان سے دشمنی کا ازلی رشتہ قائم و دائم رہے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر و شکر شیطان کو پسند نہ تھا اور اللہ سے گویا ہوا کہ اگر حضرت ایوب سے نعمتیں چھین لی جائیں تو اس وقت ان سے صبر و شکر کا دامن خاصی چھوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام یقیناً ثابت قدم رہیں گے، بے شک تو آزما لے۔ تبھی حضرت ایوب پر آزمائشوں کا دور ابتلا شروع ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اولاد ہلاک ہو گئی، پھر معلومات اور تمام مویشی ختم ہو گئے، مگر آپ پر اس کا مطلق اثر
نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں صبر و شکر کر کے سرخرو رہے۔ شیطان نے اللہ سے درخواست کی کہ اگر ایوب کو بدترین تکلیف پہنچے تو یقیناً تڑپ اٹھیں گے اور صبر کا دامن ہاتھ سے جاتا رہے گا، اس امتحان میں ناکام رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا، تجھے یہ بھی اختیار دیتا ہوں، یہ بھی کر کے دیکھ لے، تو اس میں بھی ناکام ہوگا۔ پھر کیا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ ناظرین، ہم آپ کو اس بارے میں وضاحت کرتے چلیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، کوئی کیڑا گرتا تو آپ اٹھا کر واپس رکھ لیتے۔ انبیاء کرام کے بارے میں عقائد کی کتابوں میں یہ مصرح ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کوئی بھی مرض اور معاملہ نہیں ہو سکتا جن سے ان کو تنفیر ہو یا لوگ ان سے دور بھاگیں۔ حضرت ایوب کے صبر کے حوالے سے اور مرض کے حوالے سے تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور پھر اللہ پاک نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ لیکن اس حوالے سے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان میں بہت سارے واقعات آپ کی شان و عظمت کے خلاف ہیں۔ معاذ اللہ، جیسا کہ لوگ آپ کی بیماری کی وجہ سے گھن کھانا، آپ کو شہر سے باہر نکالنا اور معاذ اللہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ جانے جیسی باتوں کے بارے میں کہتے ہیں، وہ غلط ہیں۔ اس طرح سے جو لوگ بیان کرتے ہیں غلط ہے، اس کو علماء نے رد کیا ہے۔ وقار الفتاویٰ میں تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی کہ ان روایتوں کو من گھڑت قرار دیا ہے۔ معتقد کے حاشیے میں اس پر گفتگو کرتے ہوئے اس کی اجرت کی طرف اشارہ کیا ہے، ایسا کوئی معاملہ ان کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ ایوب علیہ السلام کے واقعات، ان میں اکثر واقعات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نبی کے ساتھ ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آ سکتا کہ لوگ ان میں تنفیر ہوں یا دور بھاگ جائیں۔ انبیاء کی بعثت ہی ہمیشہ اعلیٰ اور بہترین گھرانوں کے اندر ہوتی ہے۔ ہرقل نے حضرت ابو سفیان سے حضور کے بارے میں معلومات کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور یہ کیسے خاندان سے ہیں۔ حضرت ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ اعلیٰ نسب ہیں۔ ہرقل جو اہل کتاب کا بادشاہ بھی تھا اور عالم بھی تھا، اس نے کہا رسول اعلیٰ نسب کے اندر بھیجے جاتے ہیں اور بڑے اعلیٰ خاندان میں بھیجے جاتے ہیں۔ ان کی حکمت علماء نے اس طرح بیان کی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ خاندان میں اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو ان کی طرف متوجہ ہوں اور ان کی باتیں سنیں، لوگوں کو ان کے پاس آئیں اور کوئی عذر باقی نہ رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے تو ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے اور ہر وقت اللہ سے رحم اور عفو کی دعا مانگتے۔ آپ نے کیا دنیا میں اتنا صبر اور شکر کرنے والا کوئی دوسرا بندہ دیکھا ہے؟ تبھی اللہ نے شیطان کو کہا کہ کیا اب بھی اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت ہے جس میں ایوب علیہ السلام کو مبتلا کر دوں؟ اس کی روح قبض کرنا باقی رہ گئی ہے۔ شیطان شرمندہ ہوا۔ اللہ نے ایوب کے قریب ایک چشمہ جاری کیا جس میں غسل کا حکم ہوا۔ غسل کرتے ہی آپ کی صحت واپس آ گئی اور تمام مرض جاتا رہا۔ جب بیوی آئی تو اس نے ایوب علیہ السلام کو بھلا چنگا بیٹھے دیکھا۔ پہلے تو وہ آپ کو پہچان نہ سکی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے آواز دی اور کہا کہ یہ میں ہوں، تو بہت خوش ہوئی۔ سارا ماجرا سن کر خدا کا شکر بجا لائے۔ سورہ انبیاء اور سورہ سعد میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ حضرت ایوب پر ابتلاء و آزمائش کا ایک سخت دور آیا، انہیں شدید مصیبتوں اور تکلیفوں نے آ گھیرا۔
مگر شکایت کا ایک لفظ ان کی زبان پر نہ آیا، اور صبر و شکر کے ساتھ وہ ہر افتادات کو برداشت کرتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی تمام مصیبتیں اور تکالیفیں دور کر دیں اور فضل و کرم سے مالا مال کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام مختلف روایتوں کے مطابق 7 سال، 13 سال یا 18 سال مختلف آزمائشوں میں گھرے رہے۔ مرض سے نجات پانے کے بعد 140 سال زندہ رہے، اپنے بیٹے اور پوتے 4 پشت تک دیکھے۔ صحت یاب ہونے کے بعد اللہ نے آپ کو 3 بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا۔ اہل کتاب نے آپ کا زمانہ 1520 قبل مسیح تجویز کیا ہے۔ ایک ضروری نکتہ جو آپ کی عمر کا ثبوت ہے وہ یہ کہ جب آپ کا مرض انتہا سے بڑھ گیا تو آپ کی بیوی نے کہا کہ دعا کریں کہ مرض میں افاقہ ہو جائے، تو آپ نے بیوی سے کہا، یہ نیک بخت 70 سال عیش و عشرت میں بسر کیے، جس قدر مرض مصیبت میں مبتلا ہوں کم ہے۔ پھر روایت میں آیا کہ آپ علیہ السلام صحت یاب ہونے کے بعد 140 سال زندہ رہے، یعنی مرض میں مبتلا ہونے سے پہلے کے 70 اور صحت یاب ہونے کے بعد 140 سال۔ اسی طرح آپ کی کل عمر 210 سال ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اکثر راوی 140 سال عمر قلم بند کرتے ہیں۔ بے لباس اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، بے لباس ہی واپس جاؤں گا۔ اللہ نے دیا ہے اور اللہ ہی نے لیا، اللہ کا نام مبارک ہے۔ یہ الفاظ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے 7 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کے چچا کے مکان میں دب کر ہلاک ہونے کی خبر سن کر ادا کیے تھے، جس کا ذکر تورات باب ایوب علیہ السلام میں موجود ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں، اور آپ کی دادی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی بشامہ تھیں۔ آپ کی تمام زندگی صبر و استقلال کا عظیم معرکہ ہے، جو بنی نوع انسان کے لیے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو حضرت ایوب علیہ السلام ان کے صبر کے بارے میں تھی کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی میں تکالیفیں برداشت کی لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پر وقت اور بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔